بھی پورے نہ سیکھے۔ اور مسلمان بادشاہوں کی نسبت خدا تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ جب تک متقی نہ بنیں گے ان کی کبھی مدد نہ کرے گا، اور اس نے ایسا ہی چاہا ہے کہ نصارہ کو ان کے مکر میں کامیاب کر دے جبکہ مومنوں نے اسے ناراض کیا ہے۔ فرمایا کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ اسلام کی حدوں کو کفار سے بچا سکیں گے؟ کیا تم گمان کرتے ہو کہ وہ اسلام کی پناہ میں ہیں؟ سبحان اللہ، بڑی بھاری غلطی ہے، بلکہ وہ تو بدعتوں سے دین خیر الانام کی بےخونی کرتے ہیں۔ تمہارا اختیار ہے کہ تم ان کی نسبت نیک گمان کرو اور بد کرداریوں سے ان کی بریت ثابت کرو، لیکن کن علامتوں سے تم ایسا دعویٰ کرو گے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ حرمین شریفین کے خادم اور محافظ ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ حرم انہیں بچا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اسلام اور رسول خدا کی محبت کے مدعی ہیں۔ دعویٰ تو ان کا ہے کہ ہم اسلام کے سے محبت کرنے والے ہیں یا علیہ وسلم کی سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے وہ حرمین شریفین کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ وہ ان کو بچا رہا ہے۔ اور اگر وہ سچی توبہ نہ کریں تو سزا سر پر کھڑی ہے۔ سو تم میں کوئی ہے جو انہیں برے دنوں سے ڈرائے؟ تم دیکھتے نہیں کہ اسلام بیداد گر زمانہ کے ہاتھوں سے چور ہو گیا ہے، اور مسلح دھار می کی طرح فتنے اس پر برس رہے ہیں، اور دشمنوں کی فوجیں شکاری کی طرح اس کو پھانسنے کو آمادہ ہیں، اور اب ایسی کوئی بات نہیں جو دلوں کو خوش کرے اور دکھوں کو دور کرے، اور مسلمان جنگل کے پیاسے یا اس مریض کی طرح ہیں جو سانس توڑ رہا ہے۔ فرمایا بعض لوگ تو مسلمانوں پر ہنسی اڑاتے گزر جاتے ہیں، بعض روتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ دل سخت ہو گئے ہیں اور گناہ بڑھ گئے ہیں اور سینے تنگ ہو گئے ہیں اور عقلیں تیرہ اتار ہو گئی ہیں، اور غفلت اور سستی اور عصیان کی ترقی اور جہالت اور گمراہی اور فساد کا غلبہ ہو گیا ہے، اور تقویٰ کا نام و نشان نہیں رہا، اور دلوں میں وہ نور جس سے ایمان کو قوت ہو نہیں رہا، اور آنکھیں اور زبانیں اور کان پلید ہو گئے ہیں، اور اعتقاد بگڑ گئے، اور سمجھیں چھینی گئیں، اور نادانیاں ظاہر ہو گئی ہیں، اور عبادت میں نمود اور زہد میں خود بینی داخل ہو گئی ہے۔ سعادت کے نشان مٹ گئے ہیں، اور محبت اور اتفاق چاہتا رہا، اور بغض اور پھوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور کوئی گناہ اور جہالت نہیں جو مسلمانوں میں نہیں، اور کوئی ظلم اور گمراہی نہیں جو ان کی عورتوں اور مردوں اور بچوں میں نہیں، خصوصاً ان کے امیروں نے راہ حق کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، مخالفت سب کچھ چھوڑنے کے باوجود علماء نے ان کو اس طرح بگاڑ دیا ہے کہ احمدیت کی مخالفت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں عوام بھی۔ گزشتہ دنوں میں ایک رپورٹ میں مشنری کی میں دیکھ رہا تھا، ان کا ایک عیسائی دوست ہے، ان کے یہاں ہندوستان میں آیا اپنے کسی مسلمان واقف کار کے پاس، اس کو پتہ تھا کہ وہ مسلمان شراب پیتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے جان کو اسے کہا سنانے کے لیے، باتوں باتوں میں نے بتایا کہ بعض احمدی میرے دوست ہیں، اور وہ اس مسلمان بیٹھا اس وقت شراب پی رہا تھا اس کے سامنے، کہتا ہے وہ احمدی تو مسلمان ہی نہیں ہے، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ قرآن کریم میں شراب کی حرمت ہے، احمدی شراب نہیں پیتے تو وہ مسلمان، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں، احمدی نمازیں پڑھتے ہیں تمہارے مطابق، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں، احمدی قرآن کریم کی تعلیم پر جن کو میں نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تم کہتے ہو کہ وہ مسلمان نہیں، اور تم باوجود اس کے کہ ابھی میرے سامنے شراب پی رہے اور قرآن کریم کی تعلیم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تم مسلمان ہو۔ تو خاموشی سے کہتا پہلے سنتا رہا اور بولا کچھ نہیں، خاموش ہو گیا، لیکن شراب کا گلاس ہاتھ میں تھا، تو میں نے اس کو کہا پھر عیسائی تھا یہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں ویسی بات سے بات نکل آئی تھی میں نے کر دی، تم نے شراب پی رہے ہو بشک پیتے رہو، اور اس نے بغیر کسی انتظار کے فوراً دوبارہ پینی شروع کر دی۔ تو یہ مسلمانوں کی حالت ہے، لیکن احمدی مسلمان نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نشان ظاہر ہوئے پر انہوں نے قبول نہ کیا، سو خدا کا غضب اترا، اور جب انہوں نے عذاب دیکھا کہنے لگے کہ تیرے وجود کو ہم نجس سمجھتے ہیں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود کو گندہ سمجھتے ہیں، اور یہ تعاون تیرے جھوٹ کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے،
یہ خدا تعالیٰ کے جو عذاب آ رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے. آج بھی یہی ان کا حال ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہا گیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، نعوذ باللہ. فرمایا کہ خدا نے کوئی رسول نہیں بھیجا جس کے ساتھ آسمان اور زمین سے عذاب نہ بھیجا گیا ہو اس لیے کہ وہ باز آئیں. بس یہ عذاب اور آفتیں جو ہیں یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی تائیدات میں ہیں. پھر فرماتے ہیں مجھے بتاؤ کہ تمہارے بادشاہوں سے کس بادشاہ نے اس طوفان کے وقت میں کشتی بنائی، بلکہ وہ خود بھی ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوب گئے، اور زمانے کی کینچی نے ان کے ناخن قلم کر ڈالے، اور ان کے منہ کو گرد و غبار نے ڈھانک لیا، اور زمانے نے ان کا پانی خشک کر دیا، اور اقبال ان سے الگ ہو گیا، ان کی شان جو تھی ختم ہو گئی، اور انہوں نے ہیلے تو کیے پر ان سے کچھ نفع نہ پایا، اور ایسے فتنے اشکار ہوئے کہ وہ اپنی کمیٹیوں اور پارلیمنٹوں کے ذریعے اور دشمنوں کی سرحدوں پر فوجوں کی چھاؤنی ڈال دینے کے وسیلے ان کی اصلاح نہ کر سکے. بسا اوقات انہوں نے ہتھیار سجائے اور بڑے بڑے لشکر بھیجے، مگر نتیجہ سوائے شکست اور بڑی ذلت کے کچھ نہ ہوا. فرماتے ہیں اب بتاؤ اے طبیبو، تمہارے نزدیک علاج کا کیا طریق ہے؟ کیا تمہاری رائے میں یہ عمراء اس بلا کو دفع کر سکتے ہیں؟ اور کیا تم امید کرتے ہو کہ یہ بادشاہ ان کانٹوں سے دین کے باغ کو پاک کر سکیں گے؟ یا تم خیال کرتے ہو کہ یہ بیماریاں اسلامی سلطنتوں اور ان کی معلوم کوششوں سے اچھی ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ بات اس سے زیادہ دشوار ہے کہ تم تھور سے تازہ کھجور کی امید رکھو، تھور کے پودے سے تازہ کھجور کی امید رکھو، اور ان سے کیا توقع کی جائے، اور وہ تو بڑے پتھروں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور وہ کیوں کر سر اٹھائیں، اور ہزاروں غموں کے نیچے آئے ہوئے ہیں. میں سچ کہتا ہوں کہ ان آفتوں کا دفع کرنا بادشاہوں اور امیروں کا مقدور نہیں. کیا کبھی اندھا اندھے کو راہ بتا سکتا ہے؟ اے دانش مندو، علاوہ بریں اگرچہ یہ بادشاہ مسلمان یا مخلص ہمدرد بھی ہوں، لیکن پھر بھی ان کے نفوس پاک کاملوں کے نفوس کی مانند نہیں ہیں، اور مقدسوں کی طرح انہیں نور اور جذب نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ نور آسمان سے ہی اسی دل پر اترتا ہے جو فنا کی آگ سے جلایا جاتا ہے، پھر اسے سچی محبت دی جاتی ہے، اور رضا کے چشمے سے اسے غسل دیا جاتا ہے، اور بینائی اور سچائی اور صفائی کا سرما اس کی آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، پھر اسے برگزیدگی کے لباس پہنائے جاتے ہیں، اور پھر اسے بقا کا مقام بخشا جاتا ہے. اور جو آپ ہی اندھیرے میں بیٹھا ہو وہ اندھیرے کو کیوں کر دور کر سکتا ہے؟ اور جو آپ ہی لذات کے تختوں پر سوتا ہو وہ کسی کو کیا جگا سکتا ہے؟ اور حق بات یہ ہے کہ اس زمانے کے بادشاہوں کو روحانی امور سے کوئی مناسبت نہیں. خدا نے ان کی ساری توجہ جسمانی سیاستوں کی طرف پھیر دی ہے، اور کسی مصلحت سے انہیں اسلام کے پوسٹ کی حمایت کے لیے مقرر کر رکھا ہے، ظاہری حمایت کے لیے مقرر کر رکھا ہے. سیاسی امور ہی ان کے پیش نظر رہتے ہیں. ان کا فرض اس سے زیادہ نہیں کہ اسلام کی سرحدوں کی نگہداشت کا اچھا انتظام کریں، اور ظاہر ملک کی خبرگیری کر کے دشمنوں کے پنجوں سے اسے بچائیں. رہے لوگوں کے باطن اور ان کو پاک کرنا میل کچیل سے، اور بچانا لوگوں کو شیطان سے، اور نہ ان کی نگہبانی کرنا، اور آفتوں سے دعاؤں کے ساتھ اور عقد ہمت کے ساتھ. سو یہ معاملہ بادشاہوں کی طاقت اور ہمت سے باہر اور بالا تر ہے، روحانیت میں کوئی دخل نہیں، اور دانش مندوں پر یہ بات پوشیدہ نہیں. اور بادشاہوں کو ملک کی باغ اس لیے سپرد کی جاتی ہے کہ وہ اسلامی صورتوں کو شیاطین کی دستبرد سے بچائیں، اس لیے نہیں کہ وہ نفوس کو پاک صاف کریں اور آنکھوں کو نورانی بنائیں. پھر علماء کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کی اکثریت اسلام کے لیے بیماری کا حکم رکھتی ہے، نہ کہ علاج کا. یہ لوگوں کے مال طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے ہتھیاتے ہیں، کہتے ہیں پر کرتے نہیں، جو حکم دیتے ہیں وہ خود نہیں کرتے، نصیحت کرتے ہیں پر خود نصیحت نہیں پکڑتے. خلاصہ اس کا یہ ہے باتوں کا. ان کی زبانیں درست، دل سخت اور اندھیروں سے بھرے ہوئے ہیں. ان کی آراء کمزور، ذہن کند، ہمتیں پست اور عمل برے ہیں. تھوڑے سے علم پر مغرور ہو جاتے ہیں، اور جو ان سے اختلاف کرے اس پر زبانیں
تان دراز کرتے اور مختلف ہیلوں سے کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور دکھ دیتے اور اس کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ فرمایا بخل ان کی فطرت، حسد ان کا شیوا، تحریف شریعت ان کا دین ہے۔ شریعت میں تعریف کرتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ نام یہ کہ احمدیوں نے کیا۔ غضب کے وقت یہ بھیڑیے ہیں، ان کی ناراضگی یا خوشی صرف اپنے نفس امارہ کی خاطر ہوتی ہے، اور ان کا ذکر اور تسبیح محض دکھاوے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو لوگوں کی گردنوں کا مالک سمجھتے ہیں۔ کیسی حقیقت بیان کی ہے۔ اور آج کل تو پاکستان میں بہت زیادہ یہ لوگوں کی گردنوں کا مالک اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے ہیں۔ جس کو چاہیں فرشتہ قرار دے دیں اور جسے چاہیں شیطان کا بھائی۔ ان میں حلم و بردباری کا نام و نشان نہیں، بلکہ زبان درازی میں انہوں نے درندوں کو بھی مات دے دی ہے۔ وہ تمہارے پاس بھیڑوں کے لباس میں آتے ہیں، حالانکہ وہ انواع و اقسام کے بہتانوں سے حملہ کرنے والے خونخوار بھیڑیے ہیں۔ ان کے ہاتھ جھوٹے فتوے لکھتے ہیں اور ایک دو درہم ان کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ لوگوں کو قبول حق سے روکتے ہیں اور شیطان کی طرح وسوسے ڈالتے ہیں۔ ان کا تکبر بہت بڑھ گیا ہے اور تدبر کم ہو گیا ہے۔ کوئی مفید بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، بلکہ شکوک و شبہات کو ہوا دیتے ہیں۔ جب خاموش ہوتے ہیں تو ان کی خاموشی فرائض کو ترک کرنے کے لیے ہوتی ہے